بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برطانیہ کی 2030 کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ برطانیہ نے اپنی خارجہ پالیسی پر ایک سال طویل جائزہ لینے کے بعد اپنی توجہ ہندوستان، جاپان اور آسٹریلیا جیسے ممالک کی طرف بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے جوہری ہتھیاروں کی کمی کی پالیسی تبدیل کرنے کا بھی ارادہ کیا ہے۔ حال ہی میں برطانیہ کی 2030 تک کی خارجہ پالیسی پر رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ برطانیہ کے مستقبل کی خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ چین کی طرف سے سسٹمیٹک چیلنج پر بھی زیادہ کام کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سن 2010 کے ایک منصوبے کے تحت جوہری ہتھیاروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کم کر کے 180 کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اب کہا گیا ہے کہ یہ حد 260 ہو گئی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے خطے میں اسٹریٹجک اتحاد کو فروغ دے گی اور اسے دنیا کے جغرافیائی سیاسی مرکز میں تیزی سے بنتا ہوا مرکزی خطہ قرار دے رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ خارجہ پالیسی بریگزٹ کے بعد جاری ہونے والی پہلی رپورٹ ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے نئی خارجہ پالیسی کے خد و خال تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ بریگزٹ کے بعد ملک کو مخالف اقدار رکھنے والے ممالک کا مقابلہ کرنے کا فن از سر نو سیکھنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو کا دفاعی اتحاد اور یورپ میں امن اور سیکیورٹی کا قیام برطانیہ کی اہم ترجیحات میں شامل رہے گا۔ حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اسٹریٹجی برطانیہ کو بری طرح کمزور ملک بنا دے گی۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں پیش کی گئی ہے جب برطانوی حکومت پر حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے ہانگ کانگ اور uyghur مسلمانوں اور انسانی اور جمہوری حقوق جیسے معاملات کے بارے میں چین کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ کی دفاعی اور خارجہ پالیسی کے بارے میں یہ تازہ ترین نظر ثانی رپورٹ ایک سال میں تیار کی گئی ہے اور 100 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ میں برطانیہ کی سن 2030 تک کی ترجیحات طے کی گئی ہیں۔ اس سے قبل ملک کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے چین کے ساتھ تعلقات مثبت ہیں، جو کہ تجارت اور سرمایہ کاری سے بڑھ کر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ تعاون کے بغیر آب و ہوا کی تبدیلی پر ڈائل شفٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کی مخالفت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چین کے ساتھ پرانی طرز کی سرد جنگ کی ذہنیت میں لوٹنا بہتر ہوگا۔ کئی برسوں سے دنیا میں برطانیہ کے مقام کی حیثیت کا تعین یورپی یونین کی رکنیت اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات سے کیا جاتا رہا ہے۔ یہ دونوں کے مابین اکثر ایک پل کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، لیکن بریگزٹ نے یہ سب تبدیل کر دیا ہے۔ لہٰذا اب حکومت برطانیہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ وہ ایک نیا عالمی کردار ادا کرے۔ خارجہ پالیسی کا مربوط جائزہ کہلانے والے نظر ثانی کی رپورٹ میں اب زیادہ توجہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے خطوں کی جانب دی گئی ہے۔ حکومت ایک ایسے خطے میں برطانیہ کی تجارت، سلامتی اور سفارتکاری کو بڑھانا چاہتی ہے جہاں اقتصادی ترقی کی شرح نمو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نئی شراکت داریاں بھی قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ برطانیہ ایشیا کے سب سے بڑی طاقت یعنی چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نئے انڈو پیسفک جھکاؤ کا اصل میں عملی طور پر کیا مطلب ہوگا، اور کیا یہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر خاطر خواہ توجہ نہ دینے کی قیمت پر کیا جائے گا۔ خارجہ اور دفاعی پالیسی کے بارے میں اس مربوط پالیسی کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ اس میں انسداد دہشت گردی کے ایک نئے آپریشن سینٹر کے منصوبے بھی شامل ہوں گے، جس کا مقصد دہشت گردی کے واقعات کے ہونے کی صورت میں ان کا جواب دینے کی رفتار کو بہتر بنانا ہوگا۔ برطانوی انٹیلیجنس کے ادارے MI6 کے سابق سربراہ کے مطابق مغربی ممالک اور چین کے درمیان کورونا وائرس کی وبا کے دوران رابطوں کا سلسلہ اہم چینلز سے بند ہو چکا ہے اور اب ان رابطوں کو ایک نئے انداز سے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ان کا کہنا تھا کہ نئی سرد جنگ کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تاہم انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ چین اور روس کی حکومتیں دونوں ہی برطانیہ کے لیے نسل در نسل خطرات پیش کرتی رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ٹیکنالوجیکل سپر پاور بننا اور چین سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نظر ثانی کے جائزے کی اس رپورٹ کا اجراء بورس جانسن کی جانب سے دفاعی اخراجات میں 16.5 ارب پاؤنڈ کے اضافے کے اعلان کے مہینوں بعد کیا گیا ہے۔ یہ اخراجات اگلے 4 برسوں تک جاری رہیں گے۔ اس وقت جانسن نے کہا تھا کہ اس فنڈنگ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وابستہ ایک ایجنسی اور سن 2022 تک برطانیہ کا پہلا راکٹ لانچ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی اسپیس کمانڈ کے ساتھ ساتھ
انگلینڈ کے شمال میں سائبر راہداری بنانا بھی شامل ہوگا، جس میں نئے نیشنل سائبر فورس کے لیے ہیڈ کوارٹر کی تعمیر بھی شامل ہوگی۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ دفاع کے لیے اضافی رقم مسلسل کمزور ہوتے ہوئے بجٹ میں بڑھتے ہوئے دیگر اخراجات کی وجہ سے کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبران پارلیمنٹ نے متنبہ کیا ہے کہ محکمے کی مالی اعانت میں بلیک ہول ملک کے اضافی رقوم کو نگل سکتے ہیں، جبکہ وزارت دفاع کو اس کے موجودہ ترقیاتی پروگراموں کو 17 ارب پاؤنڈ کی پہلے ہی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ انٹیگریٹڈ ریویو ایک تاریخی اشاعت ہے جو اگلی دہائی میں برطانیہ کی خارجہ پالیسی کے لیے روڈ میپ طے کرتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس جائزے کے بہت سے اجزاء، خصوصاً برطانیہ کی تکنیکی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا، آب و ہوا میں تبدیلی پر قیادت اور کثیر الجہتی یعنی ملٹی لیٹرلزم کے لیے حمایت کو برطانوی عوام کی طرف سے پذیرائی حاصل ہوگی۔ تاہم اگر برطانیہ کی حکومت "Our foreign policy rests on strong domestic foundations" کو یقینی بنانے کے اپنے مقصد کی تکمیل کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنے جائزے کو مزید گہرائی اور وسعت سے کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر انڈو پیسفک جھکاؤ کے حوالے سے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔